میرے دوستوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کا یہ اجتماع جو ہمارے برادر پیرزادہ عطاء الرحمن صاحب اور جناب ڈاکٹر انیس الرحمن صاحب کے گھر پر منعقد ہے، ان کے والد گرامی صوفی باصفا صوفی عطاء اللہ خان قادری رحمہ اللہ کی یاد میں منعقد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر سال یہاں پر یہ اپنے والد ماجد کا عرس کرتے ہیں، ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، دوست و احباب کو بلاتے ہیں، خیرات کا انتظام ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے۔ اسلام نے، قرآن نے، پیغمبر اسلام نے علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ کوئی انسان دنیا سے چل بسے تو ان کی یاد کے سلسلے اور تعلقات کے سلسلے دم نہیں توڑنے چاہیے، اور مرنے کے بعد اور وصال کے بعد بھی اپنے پیاروں کو دعاؤں میں، مغفرت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ قدیم سے اہل اسلام کا طریقہ چلا رہا ہے، ہر دور میں صحابہ کرام سے لے کر اب تک زندہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے جو دنیا سے چل بسے، ان کی مغفرت کے لیے، ترقی درجات کے لیے، ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کر کے، صدقات و خیرات کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، اور ان کے لیے بلندی درجات اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اہل اسلام کا قدیم طریقہ ہے، اور یہ تعلیمات اللہ رب العزت کی ہیں، قرآن کریم کی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہیں۔ ایصال ثواب یہ عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ترکیب اضافی ہے۔ ایصال ثواب کے معنی ہے ثواب کا پہنچانا۔ آج کی محفل ایصال ثواب کی محفل ہے، ثواب پہنچانے کی محفل ہے۔ ایک بات یہ کہتا جاؤں، ہمارے ہاں بزرگوں کا عرس کیا جاتا ہے، عام انسانوں کے لیے اسے برسی کا نام دیا جاتا ہے، بزرگوں کے نام سے ہو تو اسے عرس کہا جاتا ہے۔ عرس ہے، 40واں ہے، سوئم ہے، برسی ہے، ان عنوانوں سے اہل اسلام ایصال ثواب کرتے ہیں۔ عرس کے معنی، برسی کے معنی، 40ویں کے معنی، 20ویں کے معنی، 10ویں کے معنی، سوئم کے معنی کیا ہے؟ ان سب کا ایک ہی معنی ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کے معنی کیا ہے؟ ثواب پہنچانا۔ یہ ثواب اگر تیسرے دن پہنچایا جائے تو اہل اسلام اس کا نام قل رکھتے ہیں، سوئم رکھتے ہیں۔ 7ویں دن ہو تو 7واں، 10ویں دن ہو تو 10واں، 40ویں دن ہو تو 40واں، سال کے بعد ہو تو برسی یا بزرگوں کا عرس کہلاتا ہے، لیکن ان سب کا مطلب ایک ہے، کیا؟ ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کیا ہوتا ہے؟ ایصال ثواب کے معنی ہے ثواب پہنچانا۔ ثواب پہنچتا کیسے ہے؟ پڑھا یہاں گیا اور ثواب اہل بقی کو پہنچایا گیا، یہ ثواب مدینے تک کیسے جائے گا؟ یہ ثواب بغداد تک کیسے جائے گا؟ یہ ثواب اجمیر شریف تک کیسے جائے گا؟ سکر سے کراچی، لاہور کیسے جائے گا؟ اس مکان سے قبرستان کا رخ ثواب کیسے کرے گا؟ تو کیا ثواب کے پاؤں ہیں
کوئی سواری ہے کہ ثواب وہاں پہنچ جاتا ہے، ثواب پہنچتا کیسے؟ توجہ ہے آپ؟ سبحان اللہ۔ ثواب پہنچانے کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان نے نیکی کا کام کیا، مثال کے طور پر ایک مستحق کو ایک وقت کا اس نے کھانا کھلایا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، کھانا کھلایا ہے، تو بتائیے اس کھانا کھلانے والے کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ اب ساتھ دے میرا، ملے گا ثواب۔ اگر آپ نے قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھا تو ثواب اس کا ایک پارے کا ملے گا یا نہیں؟ اگر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے تو بتائیے آپ کو ان 2 نفلوں کا ثواب ملے گا؟ ملے گا۔ تو ایصال ثواب کے معنی یہ ہے کہ ہم نے جو نیکی کی، اس نیکی کا جو ثواب اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دیا، تو بندہ یہ کہتا ہے مالک جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، یہ ثواب میرے آقا اور مولا کو پہنچے، یہ ثواب حضرت امام علی مقام کو پہنچے، یہ ثواب حضرت غوث پاک کو پہنچے، یہ ثواب غریب نواز کو پہنچے، فلاں بزرگ کو پہنچے، یا اے اللہ تیرے محبوب کی ساری امت کے اہل ایمان کو پہنچے۔ تو جب یہ بندہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے ثواب کے بارے میں اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ مالک یہ ثواب جو تو نے مجھے دیا فلاں ہستی تک پہنچا، تو اللہ اپنے فضل سے وہ ثواب وہاں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ثواب کے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں، جس ثواب کو اللہ نے ہم تک پہنچایا وہی اللہ وہ ثواب وہاں پہنچاتا ہے جہاں پہنچنے کی درخواست کرتا ہے، تو پہنچاتا اللہ ہے۔ تو ایصال ثواب کے معنی کیا ہے؟ ثواب پہنچانا، ہم عرض کرتے ہیں اور اللہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانا میں نے ایک فقیر کو کھلایا، ایک پارہ قرآن کریم کا میں نے پڑھا، میں نے 2 رکعت نفل پڑھے، ثواب میں نے غوث پاک کو پہنچایا، کسی بزرگ کو پہنچایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچایا، جو کچھ میں نے کمایا وہ سارے کا سارا میں نے دے ڈالا، تو میری جھولی تو خالی ہو گئی۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں کہ جو کمائی میری ہو، جو ثواب میں کماؤں اور وہ بیٹھے بیٹھے میں کسی انسان کو دے ڈالوں، خود خالی ہو جاؤں، تو یہ کوئی بظاہر عقل مندی کی بات نہیں۔ ایک آدمی کو تنخواہ ملی 50,000 روپے اور گھر پہنچنے سے پہلے فقیر کو 50,000 روپے دے دیے، تو ہر کوئی کہے گا اچھا نہیں کیا، اس لیے کہ تمہارے گھر کا مہینہ کیسے چلے گا، سارے کا سارا تو تم نے فقیر کو دے دیا۔ جو قرآن پڑھا وہ سارا بزرگوں کو پہنچا دیا، جو خیرات کیا وہ ماں باپ کو پہنچا دیا، تو پھر بتائیے جو نیکیاں آپ نے کی ان نیکیوں کا آپ کو کیا فائدہ ملا؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں مادی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں روحانی ہوتی ہیں۔ یہ مادی چیزوں کا طریقہ ہے کہ جب دیا جائے تو وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں، روحانی چیزیں بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی چل جاتی ہیں۔ روحانی چیزیں گھٹتی نہیں ہیں، روحانی چیزیں ختم نہیں ہوتی، روحانی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ یہ بھی لنگر پکا ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا تھوڑا ڈونگا 2 ڈونگا 4 ڈونگے نکالے، دیگ کم ہوتے ہوتے دیگ بجنا شروع ہو گئی، پھر دوسری دیگ کی باری، تیسری دیگ کی باری، یہاں تک کہ سارا لنگر ختم ہو جائے گا۔ یہ مادی چیزیں ہیں، لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ مادی نہیں، وہ روحانی چیز ہے۔ روحانی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، یہ جو کچھ میں بولا، جو کچھ مفتی عارف صاحب بولے، یہ سارا ہم نے آپ کو بانٹ دیا یا نہیں؟ بولو، تو کیا ہم سے رخصت ہو گیا ہمارے سینے سے؟ نہیں، ہمارے سینے میں باقی ہے، ہم جتنا بیان کریں گے اتنا مضبوط سینے میں رہے گا۔ تو علم تقسیم سے ختم نہیں ہوتا،
اس لیے کہ علم ایک روحانی چیز ہے، روحانی چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس، آپ نے اپنے بچوں کو کہا، آپ کے بچے پڑھتے ہیں 6ٹھی 7ویں میں، آپ نے کہا ایک ٹیچر ہے جس کی عمر ہے 25 سال اور ایک ٹیچر ہے جس کی عمر ہے 40 سال، بچوں کس سے پڑھو گے؟ تو بچوں نے کہا ہماری عمر کے قریب تو 25 سال کا نوجوان ہے، ہم 25 سال کے نوجوان ٹیچر سے پڑھیں گے۔ تو والد صاحب نے کہا کیوں؟ یہ 40 سال والے کو کیوں آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 سال والے کو پڑھاتے پڑھاتے 20 سال گزر گئے ہیں، 20 سال میں علم اتنا اس نے پھیلایا، اس کا سینہ تو خالی ہو گیا ہوگا، اور 25 سال والا نوجوان ہے، اس کا علم مضبوط ہوگا، وہ سینے میں سارے کا سارا بھرا ہوا ہے، تو بھرے ہوئے سینے والے سے ہم پڑھیں گے نا، خالی سینے والے سے کیسے پڑھیں گے؟ تو استاد کہے گا میاں تمہیں معلوم نہیں، جس کی عمر کم ہوتی ہے اس کا علم بوڑھا ہوتا ہے، جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کا علم جوان ہوتا ہے۔ جتنا علم بانٹو گے اتنا علم بڑھے گا، اور جتنا علم چھپاؤ گے علم دفن ہوتا چلا جائے گا۔ تو علم روحانی چیز ہے، روحانی چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ لہذا جس ہستی کو اپنے ماں باپ کو آپ ایک پارے کا ثواب پہنچاؤ، 10 آدمیوں کو پہنچاؤ، 100 آدمیوں کو پہنچاؤ، ہر آدمی کو پورے کھانے کا ثواب، پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ 100 آدمیوں کو ایک قرآن کا ثواب بٹ کر نہیں ملے گا، تقسیم ہو کر نہیں ملے گا، 2 4 رکوع نہیں، ہر انسان کو جو ملے گا وہ پورے قرآن کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ جب پڑھنے والے کو کتنا ملے گا؟ جتنوں کو پہنچایا نا اتنوں کو ملے گا، اور ایک جو پڑھا وہ بھی ملے گا۔ 100 آدمیوں کو آپ نے قرآن بخشا، پہنچایا، تو ہر ایک کو ایک قرآن کا ثواب ملا، اور آپ کو کتنا ملا؟ 101 قرآن کا ثواب۔ تو اب بتائیے بڑھا یا نہیں بڑھا؟ علم بڑھتا ہے، روحانیت بڑھتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم نے کہتے سنا کہ یہ بتائیے کہ بزرگوں کا عرس کیا ہوتا ہے، یہ برسی کیا ہوتی ہے، یہ سوئب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، اسلام میں اس کے بارے میں کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ توجہ ہے بھائی؟ سبحان اللہ۔ اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کس کا؟ برسی کا 40 برسی اور 40 کو ذرا چھوڑ دو، بتائیے خیرات کا کانسیپٹ ہے یہ نہیں اسلام میں؟ بولے۔ اور یہ جو اب بیٹھے ہیں، جو تقسیم ہوگی، خیرات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خیرات کا کون انکار کرتا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں جتنے لوگ آئے ہیں پیر عطا الرحمان صاحب کے مہمان ہیں یا نہیں؟ بولے۔ تو بتائیے یہ جو کچھ کھلائیں گے وہ کیا کہلائے گا؟ مہمان نوازی۔ بتائیے مہمان نوازی انبیاء کی اور خاص طور پر ہمارے نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے؟ عالم ہو، علم رکھتے ہو، آنکھیں کھول کے بیٹھو بھائی، اتنا بھی نہیں سمجھتے آپ؟ یہ مہمان نوازی ہے، مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے۔ بزرگان دین کے عرس پر آنے والے لوگ وہاں کے مہمان ہوتے ہیں، وہاں کا لنگر ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ یہی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے استاد عبدالوہاب متقی سے پوچھا، عرض کیا حضور، وہ مکے میں رہتے تھے، بات انہوں نے ہندوستان کی تھی، حضور ہندوستان میں بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، اس کے بارے میں اسلام میں اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی اس کی اصل ہے؟ فرمایا ہاں اصل ہے۔ عرض کیا حضور کیا اصل ہے؟ فرمایا مہمان نوازی، مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے۔
بزرگان دین کا عرس اور لنگر یہ مہمانوں کی خدمت ہے، اور انبیاء علیہ السلام مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہ سب انبیاء علیہ السلام کی سنت، ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضرات محترم، بزرگان دین کا عرس اور یہ چیزیں ہم نے نام الگ الگ رکھ دیے ہیں، کہیں عرس کہتے ہیں، کہیں سب کا مطلب خیرات ہے۔ خیرات میں کوئی برائی نہیں، خیرات تو خیرات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عقل دے، فہم دے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تنگ ظرفی اور کم ظرفی سے بچائے، اور اسلام جو اللہ اور اس کے محبوب نے ہمیں سمجھا ہے اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اونتی کھوپڑی سے بچائے، اونتی سوچ سے بچائے۔ وآخر دعوانا، 10 منٹ روٹی آ رہی ہے، 10 منٹ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل کا نفع کسی شخص کو اگر ہم پہنچائیں تو پہنچتا ہے۔ قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن لَيْسَ، جو ہے بھائی سبحان اللہ۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، لنگر ملے گا، یقیناً ملے گا۔ الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی۔ تو انسان کو کیا ملے گا؟ جو اس نے کوشش کی۔ تو قبرستان میں جو بزرگ بیٹھے ہیں، نماز انہوں نے، یہ جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے وہ انہوں نے نہیں پڑھا، جو خیرات میں نے کی ہے وہ تو انہوں نے نہیں کی ہے، خیرات میری ہے، نفع انہیں پہنچ رہا ہے۔ یہ کیسے؟ قرآن میں نے پڑھا، نفع انہیں پہنچا، نفل میں نے پڑھے، نفع انہیں پہنچا۔ اور قرآن کریم تو یہ فرماتا ہے جس نے جتنی محنت کی اتنا ہی اسے ملے گا۔ محنت ہماری تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا، جو دنیا سے چل بسے ہماری محنت کا ثواب نفع انہیں کیسے ملے گا؟ تو حضرات محترم، حدیث کیا ہے؟ حدیث قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے جو مختصر جملے ارشاد فرمائے وہ اس لیے ارشاد فرمائے، کل کوئی یہ نہ کہہ دے قرآن کریم اتنا صاف کھلی تشریح ہے، ہمیں پیغمبر و معلم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے ہم گناہ گاروں کو معلم قرآن کا محتاج کر دیا۔ ہم قرآن کریم ان کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اس پر ذرا غور کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او عمل او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر ثواب بھی معطل ہو جاتا ہے۔ جب تک نمازیں پڑھی ثواب ملتا رہا، جب فوت ہو گیا آدمی نمازیں نہیں پڑھتا تو اب ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جب تک کہ انسان زندہ ہے عمرہ کرتا ہے، اور جب فوت ہو گیا عمرے بند، ثواب بند۔ جب تک زندہ رہا حج کیا، جب تک حج کرتا رہا ثواب ملتا رہا، حج بند، ثواب بند۔ جب تک روزہ رکھتا رہا ثواب ملتا رہا، فوت ہو گیا روزے بند، ثواب بھی بند ہو گیا۔ لیکن فرمائے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ فرمائے ایک صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ نے کہیں بورنگ لگوا دی، آپ نے کہیں وہ کیا کہتے ہیں آرو پلانٹ لگایا آپ نے، اور لوگ محلے والے وہاں سے پانی لے جاتے رہے، تو جو پانی پیتا رہے گا اس سے نفع کماتا رہے گا، بورنگ سے نفع اٹھاتا رہے گا، آرو پلاٹ سے نفع اٹھاتا رہے گا۔ تو بتائیے جس نے وہ پلاٹ لگایا، جس نے وہ بورنگ لگایا، اسے اس کا ثواب قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ توجہ ہے بھائی، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں صدقہ جاریہ کا صدقہ جاریہ کا ایک اور میں چھوٹی سی مثال کہ آپ نے ایک درخت لگایا، ملک میں اس وقت شجرہ کاری کی بڑی ضرورت ہے،
اور ہر سال یہ زور دیا جاتا ہے اتنے لاکھ ہم جو ہے وہ پودے لگائیں گے. تو یہ جو درخت ہے آپ نے پودے لگایا، پھر اللہ نے اسے بڑھایا یہاں تک کہ وہ تناور درخت بنا، یہاں تک کہ اس میں پھل لگے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پھل کو جس چڑیا نے کھایا، اس پھل کو جس انسان نے کھایا، اس کے پتوں سے فائدہ اٹھایا، اس کے سائے میں آرام کیا، تو فرمایا جب تک کہ یہ سلسلہ آرام کا چلتا رہے گا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. فرمایا علم نافع. استاد نے اپنا ایک شاگرد نکالا، 4 شاگرد نکالے، ان شاگردوں نے جو جو پڑھایا اپنی محنت سے، محنت ان کی ہے، ثواب استاد کو بھی ملے گا. اور فرمایا ولد صالح، نیک بچہ ہے اور وہ نیک عمل کرتا ہے، عمل اس کا ہے، ثواب ماں باپ کو بھی ملتا ہے. تو اگر قرآن پاک کی آیت کا وہ مطلب ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اب دونوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے اچھا جواب علامہ سندھی کا ہے، فرماتے ہیں لام استحقاق. کیا ہے؟ لام استحقاق ہے. کیا مطلب ہے؟ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان ہے اسی نیکی کا مستحق جو اس نے عمل کیا. انسان کا استحقاق کیا ہے؟ جو وہ عمل کرے اسی کا ثواب ملے. یہ اللہ کا فضل ہے. استحقاق تو اسے اپنے عمل کا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، کوئی ثواب پہنچا دے تو پہنچاتا ہے. استحقاق اور ہے اور اللہ کا فضل اور ہے. آپ نے ایک عمل کیا، بتائیے کتنی نمازوں کا ثواب ملا؟ ایک نماز پر 50 نمازوں کا ثواب. تو بتائیے نماز ایک ہے تو ایک ثواب ملنا چاہیے نا. ہر نیکی کا ثواب 10 ہے تو پھر ثواب تو ایک ملنا چاہیے. ایک استحقاق ہے، 9 اللہ کا فضل. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ فضل خدا وہ اللہ صلی اللہ وسلم. تو اللہ رب العزت فہم دے، سمجھ دے، اور وآخر دعوانا الحمدللہ.